बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड म्यूजिक। बॉलीवुड सुपरस्टार और पटौदी घराने के चिराग सैफ अली खान, जो कि 16 जनवरी को जख्मी हुए उस वक्त जब वो अपने घर में आराम कर रहे थे और उनके घर में रात गए एक हमलावर दाखिल होता है, जो कि एक कमरे में मौजूद होता है। और फिर ये सारी सिचुएशन जो है ये सामने उस वक्त आती है जब एक अस्पताल में सैफ अली खान को जख्मी हालत में मुंतकिल किया जाता है, और मुंतकिल भी उन्हें किया जाता है एक ऑटो रिक्शे के जरिए, जिसमें कि उनका बेटा तो उनके साथ होता है लेकिन करीना कपूर जो है वो साथ नहीं होती। इसके साथ साथ इस सीन को अब दोबारा से रिक्रिएट किया गया है। सेम वही सीन इस मुलजिम को यानी हमलावर इसको साथ ले जाया गया पुलिस की तरफ से, शरीफुल इस्लाम शहजाद को, और फिर इसको कहा गया कि जिस एरिया से जिस जगह से ये घर के अंदर दाखिल हुआ है वो सीन दोबारा से रिक्रिएट किया गया। क्या वाकई ही असल ये मुलजिम है जिसको सीसीटीवी में देखा जा सकता है, और जो पुलिस इस वक्त दिखा रही है जिसका नाम शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया जा रहा है, क्या ये एक ही पर्सन है या कि ये कोई बंदा और पकड़ के अब दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ मेन डोर के सीसीटीवी कैमरास बंद थे, वो किसने बंद किए थे, घर के अंदर से कौन है जो इस मामले में मुलविस था, लेकिन अभी तक पुलिस इस सारे मामले को महज एक चोरी वाला मामला करार देने की कोशिश कर रही है, और जो असल लोग हैं इस केस में उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है। सैफ अली खान की जैसे कि बताया जाता है नवाब घराने से उनका ताल्लुक है, उनकी बहुत ज्यादा जायदाद हैं और विरासत है, लेकिन वो अपने चारों बच्चों में कुछ भी तकसीम नहीं कर सकते हैं। इसकी क्या वजह ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ जो असल हमला आवर है उसको छुपा कर या उसको पीछे रखकर एक नया बंदा जो है अब सामने लाया गया है, और ये क्लेम किया जा रहा है भारतीय मीडिया की तरफ से कि ये वो 100% वो शख्स नहीं है जिसने हमला किया है। तो नाज़रीन, जैसे कि 16 जनवरी को कातलाना हमला होता है सैफ अली खान पे और उनको मारने की कोशिश की जाती है, बाद में इसको चोरी का केस बनाने की कोशिश की गई, और मुंबई के लैलावती हॉस्पिटल में जेरे इलाज रहे सैफ अली खान, और उनको फिर डिस्चार्ज भी आज कर दिया गया हॉस्पिटल से। उनको उनके उस घर में शिफ्ट नहीं किया गया, बल्कि उनका एक जो दूसरा घर है फॉर्चून हाइट वाला, वहां पे उनको शिफ्ट किया गया है। इस मौके पे शर्मिला टैगोर और करीना कपूर भी सैफ के साथ मौजूद थी जब उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। और घर में जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है उसकी वजह ये बताई जाती है कि पुलिस वाले जो हैं वो ये कोई और शख्स पकड़ के ले आए हैं, और जो असल मुलजिम था उसकी जो शिनाख्त है, जो चेहरा है, वो अभी तक भी किसी के सामने नहीं लाया गया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मुलजमान को पकड़ा लोगों को और सामने लाते रहे, उनके चेहरे जो हैं उन पे कपड़े नहीं डाले जाते थे। ये जो शख्स अब शरीफुल इस्लाम शहजाद पकड़ा तो इसके चेहरे पे इस कपड़ा वगैरह डाल के इसे अदालत में पेश किया गया, और एक तस्वीर इसकी सामने आई जो कि सीसीटीवी फुटेज वाले हमलावर से अगर उसको चेक किया जाता है या उसका कंपैरिजन किया जाता है तो मुशाबहत बिल्कुल भी नजर नहीं आती, और 100% यही लगता है कि ये दोनों जो लोग हैं, एक जो सीसीटीवी वाला हमलावर और एक जो पुलिस वाले क्लेम कर रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और भारतीय मीडिया भी यही क्लेम कर रहा है कि ये वो वाला शख्स नहीं है। और इसके साथ साथ फ्लैट्स के जो दरवाजे हैं उनको लॉक वगैरह लगे हुए थे, लेकिन अब ये जो मुलजिम है जब क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया तो फिर इसने बताया कि जो बैक डोर है वो ओपन था यहाँ पे, और मैं वहां से इनके घर में दाखिल हुआ हूँ, जो कि समझ से बलतर है कि वो दरवाजा किसने खोला और जो मेन डोर था उसका सीसीटीवी कैमरा किसने बंद किया, क्योंकि जो इनकी लिफ्ट है इस पूरे अपार्टमेंट की वो सबके घरों के अंदर जाके ओपन होती हैं, और वहां पे और भी 10 से ज्यादा अरबपति लोग हैं जिनके घर हैं जो वहां पे मुख्तलिफ अपार्टमेंट में रहाइश पजीर हैं। तो ये शख्स जो है कि इसका सिर्फ उसी अपार्टमेंट में जाके चोरी करना, महज चोरी की गर्ज से दाखिल होना, और फिर इतना शदीद किस्म का हमला भी सैफ अली खान पे करना कि उनकी गर्दन और इसी तरह उनकी स्पाइनल कॉर्ड और मुख्तलिफ जो उनको जख्म आए,
تو اس سے تو نظر نہیں آتا کہ یہ صرف چوری کے لیے گیا تھا، اور یہ بھی اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص پہلی دفعہ اس اپارٹمنٹ میں داخل ہوا، جو کہ بالکل بھی بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ریکی نہ کی گئی ہو، اور آل آف سڈن ایک ایسی جگہ پہ داخل ہونا، ایک اتنی بڑی عمارت ہے، اور دوسرا یہ ایک پوش ایریا ہے، وہاں پہ گارڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور یہ شخص جو ہے اس کے بارے میں اب پولیس یہ کلیم کر رہی کہ یہ فرسٹ ٹائم وہاں پہ گیا تھا اور اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ سیف علی خان کا گھر ہے۔ ممبئی اور باندرا پولیس نے جس حملہ آور کو عدالت میں پیش کیا اور اس کی ایک تصویر جاری کی، اس کے بارے میں جو بھارتی میڈیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے، اور یہ جب سین ریکریٹ کرنے کے لیے اس کو لے جایا گیا تو یہ شخص جو ہے یہ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر گیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آیا ہوں، کیونکہ پولیس کے پاس وہ سیڑھیوں کی ایک سی سی ٹی وی آ چکی تھی جو کہ ایک حملہ آور کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس حملہ آور کے جو ہیئر سٹائل اور بالوں کی ہے کہ اس کے بال بہت زیادہ تھے، اور اس شخص کے جس کو پکڑا گیا ہے اس کے بال کم ہیں، سر کے بال، تو اس لیے مشابہت ان کے چہروں میں بھی نہیں ہے، اور اس کی ایج زیادہ نظر آتی ہے، جو حملہ آور سی سی ٹی وی میں ہے اس کی ایج کم نظر آتی ہے۔ تو یہ بھارتی میڈیا تو یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے، لیکن اس کو بس زبردستی وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر پہلے اس کے جو نام ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ بتائے گئے تھے۔ پہلے اس کا نام محمد الیاس بتایا گیا، پھر اسے وجے داس بنا دیا گیا، اور پھر اسے بنگلہ دیشی محمد شریف الاسلام شہزاد بنا دیا گیا، اور اب اس کو شریف الاسلام شہزاد بنا تو دیا گیا ہے، لیکن اس کا کوئی آئی ڈی کارڈ، کوئی اس کے دستاویزات، ممبئی پولیس کے پاس کوئی بھی ایسی چیز اس کے حوالے سے موجود نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس شخص کو پہلے سے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ویٹر کے طور پہ کام کرتا رہا ہے، اور یہ کافی عرصے سے یہاں پہ رہائش پذیر ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے حملہ آور کی ویڈیو والا، یہ ابھی اتنا سادہ کیس نہیں ہے جتنا اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایک ان نون پرسن آیا چوری کی غرض سے، اور وہ ایک دیوار پھلانگ کر اس سائڈ پہ داخل ہوا، اور اس کے بعد یہ پارکنگ کے ذریعے سیڑھیوں میں گیا، اور پھر یہ ٹاپ فلور پہ جہاں سیف کا گھر ہے وہاں پہ داخل ہو جاتا ہے، اور دروازے اسے وہاں کھلے ملتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے بند ملتے ہیں۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں اس کیس کو لے کر جو کہ سالو ہونے باقی ہیں، لیکن فی الحال پولیس اس کو محض ایک چوری جو ہے اس کا نام دے رہی ہے کہ یہ شخص بس آیا تھا، اور اس کے بعد اس کا جو سامنا ہے وہ سیف علی خان کے ساتھ ہو گیا۔ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے گھر میں تقریباً 8 افراد موجود تھے، جن میں ان کا میل سٹاف بھی تھا، جس میں ان کی جو فیمیل سٹاف ہیں وہ بھی موجود تھی، اور کرینہ بھی یہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ بھی اس وقت گھر آ چکی تھی۔ حالانکہ انہوں نے ایک پارٹی کی تصاویر بھی شیئر کی تھی کہ وہ ایک پارٹی میں موجود ہیں، لیکن اگر کرینہ گھر تھی تو پھر ہاسپٹل جب گئے تو اس وقت وہ سیف کے ساتھ کیوں موجود نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ان کے پاس اتنی لگژری گاڑیاں ہیں، تو اس وقت کوئی گاڑی بھی ان کے پاس نہیں تھی، آٹو رکشہ میں سیف کو لے جایا گیا۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں کہ اگر 8 کے قریب لوگ گھر میں موجود تھے اس وقت جب یہ حملہ آور وہاں اٹیک کر رہا تھا، تو انہوں نے سیف علی خان کو بچایا کیوں نہیں؟ اب ایک چیز اور سامنے آئی ہے، پولیس یہ بتا رہی ہے کہ اس حملہ آور کو سیف علی خان کا یہ بتانا ہے کہ انہوں نے حملہ آور کو پکڑنے کے بعد اس کو اسی کمرے میں بند کر دیا تھا، اور باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ دروازہ کھولا تو یہ شخص اندر موجود نہیں تھا۔ اب اس میں بھی بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ سیف علی خان کو اگر اس شخص نے زخمی کر دیا تھا اور انہوں نے اس کو کمرے میں بند کر دیا تھا، تو اسی وقت پھر پولیس کو فون کیوں نہیں کیا گیا، ایمبولینس کو کال کیوں نہیں کی گئی، اور پولیس کو بلا کے اس شخص کو پھر اریسٹ کروانے کی کیوں کوشش نہیں کی گئی؟ جب تک سیف علی خان کو ہاسپٹل نہیں لے جایا گیا تب تک تو پولیس کو کال ہی نہیں کی گئی تھی، اور پھر کوئی ایسی ہیلپ نہیں لی گئی کہ ان کے یعنی جو پڑوس میں اتنے امیر ترین لوگ رہتے ہیں، کسی کے پاس گاڑی نہیں تھی کہ کوئی اس وقت کسی سے ہیلپ لی جاتی کہ سیف علی خان کو کوئی اپنی گاڑی میں ہاسپٹل لے جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ بھارتی میڈیا بھی اس وقت سوالات اٹھا رہا ہے، اور یہ وہ والے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات سامنے آنے چاہیے تھے، لیکن ابھی تک فی الحال ایسی کوئی چیز جو ہے پولیس کی طرف سے سامنے نہیں لائی گئی۔
جا رہا ہے کہ سیف علی خان جو ہیں ان کا جیسے کہ پٹودی گھرانے سے تعلق ہے، لیکن جب ان کی پیدائش ہوئی تو 1 سال بعد ہی ان سے نواب کا ٹائٹل جو ہے وہ چھین لیا گیا تھا، اور بھارت سرکار جو ہے انہوں نے منصور علی خان جو ان کے والد تھے سیف علی خان کے، ان سے یہ نواب کا ٹائٹل چھینا تھا اور ان کو نواب کا نام جو ہے استعمال کرنے سے منع کر دیا تھا، یعنی ان پہ پابندی لگا دی تھی۔ سیف علی خان 5,000 کروڑ روپے کے مالک ہیں، مگر وہ اپنی جائیداد اپنے 4 بچوں کے نام نہیں کر سکتے ہیں۔ پٹودی پیلس جو ہے یہ بھی لے لیا گیا تھا، اور جب اس کو واپس لیا سیف علی خان نے تو 800 کروڑ روپے اس کے بدلے میں چکانے پڑے تھے، اور پھر یہ پیلس جو ہے یہ سیف علی خان کو واپس ملا تھا۔ سیف علی خان کا لگژری پٹودی پیلس 1968 کے اینیمی ڈسپیوٹ پراپرٹی ایکٹ میں آتا ہے، اور اگر سیف اپنی وراثت اپنے 4 بچوں کے نام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ پریشانیوں کا اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے بعد شاید پھر بھی کوئی اس کا حل نہ نکلے، اور اسی لیے انہیں پٹودی پیلس کو پانے کے لیے بھی تقریباً 800 کروڑ روپے ادا کرنے پڑے تھے۔ 2011 میں سیف کے والد کی وفات کے بعد ان کی پگڑی سرمنی جو ہوتی ہے وہ کی گئی۔ سیف نے اپنی لائف میں جابز بھی کی ہیں، فلموں میں بھی کام کیا ہے۔ سیف علی خان کی 2004 میں امریتا سنگھ جو ان کی پہلی بیوی ہیں اور جن سے ان کے 2 بچے ہیں ابراہیم اور سارا، ان کے ساتھ ان کی ڈائیورس ہو گئی تھی۔ پھر کرینہ کے ساتھ انہوں نے ٹشن فلم کی اور اس میں ان کی کرینہ کے ساتھ دوستی ہوگی، اور یہ کافی لمبا عرصہ جو ہے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرتے رہے، اور 2011 میں کرینہ اور سیف علی خان کی شادی ہوئی۔ پھر 2016 میں ان کا بڑا بیٹا تیمور اور 2021 میں ان کا چھوٹا جو بیٹا ہے جہانگیر، ان کی پیدائش ہوئی۔ 1300 کروڑ کی پراپرٹی ہے، لگژری گاڑیاں ہیں، اتنا کچھ ہے سیف علی خان کے پاس، لیکن جب وہ زخمی ہوتے ہیں تو ان کو آٹو رکشے میں لے جایا جاتا ہے، اور جو ان کے اخراجات وغیرہ آتے ہیں وہ جو ان کی ہیلتھ انشورنس کمپنی ہے ان سے اسی وقت کلیم کر لیے جاتے ہیں جب ابھی سیف انڈر ٹریٹمنٹ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات سامنے آنے ضروری ہیں۔ ایسا ایک حملہ آور پکڑا گیا ہے جو کہ اس حملہ آور سے بہت مختلف ہے، اور اسی کو پولیس کلیم کر رہی ہے کہ یہی وہ بندہ ہے۔ اس کے نام بھی مختلف بتائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ سے وہ سارا سین ریکریٹ کیا گیا کہ وہ شخص کہاں سے داخل ہوا، کیسے وہ باتھ روم تک پہنچا اور پھر کمرے میں پہنچا۔ لیکن جو ان کی میڈ ہے، جو ان کے ملازمین ہیں، کہیں نہ کہیں پولیس کو ایسا شبہ لگتا ہے کہ وہ اس معاملے میں ملوث ہیں، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمراز بھی بند تھے، اور کون سا ڈور اوپن تھا جس سے یہ حملہ آور داخل ہوا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔